الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صدر محفل معزز و مکرم حضرت قبلہ علامہ عبدالرحمن مزاحر صاحب، جناب محترم المقام حضرت علامہ غلام مرتضیٰ نورانی صاحب، دیگر کثیر التعداد علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ معراج شریف کے حوالے سے خطیب نے آپ کے سامنے سورۃ النجم کی پہلی 4 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ کریم فرما رہا ہے، قسم ہے ستارے کی جب وہ اترا، تمہارا نبی نہ بھٹکا ہے نہ گمراہ ہوا ہے، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، جو کچھ کہتا ہے اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے تو کہتا ہے۔ معراج شریف کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکہ شریف میں پیش آیا تھا۔ ہجرت سے پہلے مکہ شریف کے اندر قیام کے دوران تقریباً کئی سال جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل دین اسلام پر محنت فرمائی، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی، اپنے پرائے سب بنیادی طور پر مخالف تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آغاز کیا تو پہلے صرف 4 ہستیاں ایمان لائی تھیں۔ صرف ایک شخصیت ایسی تھی جس نے بغیر دیر لگائے، سوچے سمجھے بغیر، کسی لیت و لال، پس و پیش، غور و فکر کے بغیر لبیک کہنے والی ہستی صرف صدیق اکبر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی کسی کو اسلام کی دعوت دی، ہر بندے نے ما دعوت الی الاسلام احدا الا وکانت لہ قوۃ وتردد ونظر، ہر بندے نے سوچ بچار، تردد، غور و خوف سے کام لیا، الا ابا بکر، سوائے ابو بکر صدیق کے۔ یہ بہت کتابوں میں حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کو دعوت دی، ہاشمی خاندان کو دعوت دی، قریش کو دعوت دی، کوہ صفا پر چڑھ کے دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوہ صفا پر سخت مخالفت، اور مخالفت کرنے میں پیش ابو لہب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑے عرصے میں شیب ابی طالب کے اندر 3 سال کے لیے محصور کر کے دکھ دیے گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالات کے پیش نظر اپنے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا بھی حکم دیا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت رقیہ اور ان کے شوہر گرامی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما، یہ پہلا جوڑا ہے۔ حضرت رقیہ سے پہلے کسی خاتون نے ہجرت نہیں کی تھی، یہ وہ جوڑا ہے جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گیا۔ جب یہ لوگ حبشہ پہنچے تو تھوڑے عرصے میں وہاں پر ایک خبر پہنچی کہ پورا مکہ مسلمان ہو گیا ہے۔ وہ لوگ واپس آئے تو جب واپس پہنچے تو پتہ چلا پورا مکہ شخصی طور پر مسلمان نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک عمر فاروق مسلمان ہوئے تھے۔ اور عمر فاروق کے مسلمان ہونے کی اتنی دھاک تھی
کہ دنیا نے سمجھ لیا کہ گویا پورا مکہ مسلمان ہو گیا ہے، اور کافروں نے بھی اتنا تو مان لیا. کافر کہنے لگے جب عمر مسلمان ہو گیا ہے الیوم انتصفنا من القوم، آج ہم مسلمانوں کے مقابلے میں آدھے رہ گئے. لیکن حالات کی کشیدگی اور مسلمانوں کے اوپر جو مشکلات طاری تھیں ان کا میں منظر کھینچ رہا ہوں. پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ لوگ آرام سے ماننے والے نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر فرمایا کہ شاید طائف کے لوگوں کو عقل آئے اور میرا پیغام سن کے مان لیں. لیکن طائف کے لوگوں نے بھی جب آپ تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ تھے، ان لوگوں نے جو سلوک کیا دنیا جانتی ہے کہ سر مبارک کا خون اقدس قدمین شریفین تک پہنچ رہا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ پر سب سے سخت وقت کون سا آیا؟ تو دو باتیں آتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیان ہے کہ سب سے سخت دن وہ تھا جو طائف کا دن تھا. اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ صحابی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کون سا سخت دن دیکھا ہے جو حضور پر آیا تھا؟ تو وہ صحیح بخاری اور دوسری کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے اندر تشریف لے گئے تو آگے 7-8 کافر بیٹھے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، الجھ پڑے، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جنگ شروع کر دی. آقا کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے اور وہ ڈھیر سارے تھے. تو ایک بندہ دوڑتا ہوا صدیق اکبر کے پاس گیا. صدیق اکبر اپنے گھر میں رسی بٹ رہے تھے، انہوں نے سب کو ادھر ہی پھینکا، حضور کی بارگاہ میں حضور کا دفاع کرنے کے لیے حاضر ہو گئے. کسی کو دھکا دے رہے ہیں، کسی کو مکہ مار رہے ہیں، کسی کو گھسیٹ رہے ہیں، کسی کے بال کھینچ رہے ہیں. وَيُطَلْتِلُ هَذَا وَيَرُدُّ هَذَا، ایسے حدیث کے الفاظ آتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تحاشا خدمت کی اور اس طرح سر کے ٹکرے ان کے پیٹوں میں مارتے تھے ان کو نظر ہی نہ آتا تھا کہ ہے بھلا کون، ان سے پہچانا نہیں جا رہا تھا. تو ایک کافر دوسروں سے کہنے لگا یہ ہے کون جو ہمیں ٹکر گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ابن ابی قحافہ مجنون، یہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے جو اپنے نبی کا دیوانہ ہے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی کہتے ہیں سخت ترین دن وہ تھا. سیدنا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث کا حوالہ دے کر فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ حضور کے قریب کوئی نہیں جا رہا تھا حضور کی خدمت کرنے کے لیے اور کافروں کو ادھر ادھر دھکے دینے کے لیے. ایک ابو بکر صدیق تھا جو اکیلا آگے بڑھا. یہ علی مرتضیٰ فرما رہے ہیں، یہ لمبی حدیث ہے. اس حدیث کے اینڈ پہ آپ فرماتے ہیں فہذا اشجع الناس، یہ ہے وہ مرد خدا جو اس امت میں سب سے زیادہ بہادر ہے. یہ حدیث علی مرتضیٰ کا فرمان ہے. مجموع الزوائد میں حدیث نمبر 14333 1433. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دنیا میں جو دل جوئی کرنے والے تھے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے چچا جان جناب ابو طالب، یہ بھی 3 دن کے وقفے سے دونوں اس دنیا سے پردہ کر گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیفوں، دکھوں اور ظاہری دنیا کے اعتبار سے سہاروں کے ختم ہونے کی انتہا ہو گئی. محض اللہ کا سہارا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل برداشتہ ہو کر ان حالات میں مسجد حرام کے اندر آرام فرما ہوئے اور اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پائی اور اپنے رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برداشتہ دل کو حوصلہ اور سہارا دینے کے لیے آمنے سامنے بلا کر سہارا دینے کی ٹھانی. یہ ساری بات آپ کو میں نے اس لیے سنائی ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب الزہد میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا این اجدک، یا اللہ میں آپ کو کہاں پاؤں، آپ کہاں ملتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا انا عند المنکسرۃ لقلوبہم، جب کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو میں ادھر ہوتا ہوں. اب آپ دیکھ چکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کیا گزری ہوگی.
اور جس انتہائی کرم کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ انتہائی کرم بتا رہی ہے کہ انتہائی دکھ اور تکلیف بھی اپنی مقام پر پہنچ چکی تھی. دکھ اور تکلیفوں کی انتہا ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقتیں بھی اپنے جلال میں آتی ہیں. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دنیا میں سکھ تلاش نہ کرنا. ٹوٹا ہوا دل اللہ کو پسند ہے، غریب اللہ کے زیادہ قریب ہے، بیمار اللہ کے زیادہ قریب ہے، بھوکا اور پیاسا اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے میرے بندے میں بیمار تھا تو مجھے پوچھنے نہیں آیا. بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ آپ تو بیمار ہونے سے پاک ہیں. اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اسے پوچھنے جاتا تو تو مجھے وہاں دیکھتا، تو مجھے وہاں پاتا. تو بیمار کے پاس کیا ہے؟ بیمار کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اور دلوں کا شکستہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوتا ہے. یہ اور لمبی حدیث ہے، میں نے آپ کو اختصار سے بتایا. اسی لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے ایک مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرید کو خط لکھ رہے ہیں، اسے آپ فرما رہے ہیں کہ سکھوں سے منہ موڑ لے، دکھوں کو گلے لگا لے، وصل کی راہ آسان ہو جائے. میری گفتگو کا پہلا حصہ مکمل ہوا. یہ ہے معراج کا پس منظر. نمبر 2، معراج کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات کا کیوں انتخاب فرمایا؟ دن کو معراج کیوں نہیں کرائی؟ اس کی وجہ یہ ہے، اور یہ ایک معراج نہیں، دیکھیں اسلام میں زیادہ راتیں اہمیت کی حامل. شب برات بھی رات ہی ہے، شب میلاد بھی رات ہی ہے، شب معراج بھی رات ہی ہے، لیلۃ القدر بھی رات ہی ہے، اور دنیا کی سب سے قیمتی نماز تہجد کی نماز اس کا ٹائم بھی رات ہی ہے. اور ساری دنیا پر 5 نمازیں فرض ہیں، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر 6ٹھی نماز تہجد کی نماز فرض ہے، اس کا ٹائم رات ہی ہے. پتہ چلتا ہے کہ رات کے اندر کوئی خاص راز ہے. حدیث شریف مشکات میں موجود ہے، بلکہ دونوں حدیثیں آگے پیچھے مشکات میں موجود ہیں، دونوں عرض کر دیتا ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل. اللہ اپنے بندے کے قریب سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، آدھی رات کے بعد کا وقت ہوتا ہے، جوف اللیل ہوتا ہے، رات کا پیٹ آتا ہے، اللہ اپنے بندے کے قریب ہو جاتا ہے. ادھر ہی دوسری حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقرب ما یکون العبد من الرب وهو ساجد. بندہ اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے. آپ نے شاید غور نہیں کیا، میں نے پہلے حدیث میں کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کے قریب ہوتا ہے. دوسری حدیث کے الفاظ یہ نہیں تھے. پہلی میں ہے اللہ بندے کے قریب ہوتا ہے، دوسری حدیث میں ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اللہ بندے کے قریب کب ہوتا ہے؟ رات کے پچھلے پہر. اور بندہ اللہ کے قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں جاتا ہے. کیوں؟ رات اللہ لے کے آتا ہے اور سجدے میں بندہ جاتا ہے. رات لے کے آنا اللہ کا فعل ہے، اور سجدے میں جانا کس کا فعل ہے؟ بندے کا فعل ہے. پچھلی رات اللہ قریب ہوتا ہے اور سجدے میں بندہ قریب ہوتا ہے. اور اگر پچھلی رات بھی ہو اور بندہ سجدے میں بھی ہو تو دونوں قرب ایک ہی بندے کو نصیب ہو گئے، دونوں قرب مل گئے. اور اگر ہو بھی رات تو اسی رات وہ سجدے والی عبادت بھی اللہ اپنے بندے کو دے رہا ہو، جس کو نماز کہتے ہیں. تو یہ ساری باتیں آپس میں جوڑے نا، ایک بہترین رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا. یہ وجہ ہے کہ اللہ نے رات کا انتخاب فرمایا. اس کائنات کی بنیاد دن سے نہیں پڑی، رات سے پڑی. یہ سورج نہ ہو تو اس دنیا میں کیا ہے؟ اندھیرا ہے.
بنیادی طور پر یہ کائنات کالی ہے، اس کائنات کا رنگ سفید نہیں ہے، اس کا رنگ سیاہ ہے۔ صوفیاء جانتے ہیں، پیر صاحب تشریف فرما ہے، قلندری سلسلے سے تعلق ہے، ادھر تشریف فرما ہے جی قبلہ، پیر بھی ہیں حکیم بھی ہیں۔ قلندری سلسلے والے زیادہ سمجھتے ہیں ان باتوں کو کہ وحدت کا رنگ کالا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے، وحدت کا ایک تصور ہے نا، وحدت سے مراد اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے، وحدت ایک فکر اور تصور کو کہتے ہیں۔ اس کا رنگ سفید نہیں ہے، وہ کالا۔ کیوں؟ صوفیاء فرماتے ہیں، حضرت احمد بن فاتح بہت بڑے ولی گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ اے صوفی، اے بندے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو تصور اور خیال قائم کرتے ہوئے اس کائنات سے پہلے کیا تھا؟ ازل۔ ازل میں سورج نہیں تھا، چاند تارے نہیں تھے۔ اپنے خیال اور سوچ کے ذریعے سے ازل کو قائم کر، تو اللہ سے واصل ہو جائے گا۔ اور ازل کا رنگ کیا ہے؟ اس وقت کیا ہوتا تھا؟ سفیدی یا سیاہی؟ اندھیرا ہوتا تھا۔ اس کو قائم کر کے جو بندہ ڈٹ کے بیٹھ جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے واصل ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کرے مجھے اور آپ کو مبصر کامل ملے جو ان باتوں کی باریکیوں کو سمجھائے بھی، ورنہ سمجھ نہیں آتی۔ لیکن میں نے آسان بنا کے بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے، ان باتوں میں بڑی چس ہے، اللہ کی قسم۔ وہ تصور وحدت اور وہ ازل کا زمانہ قائم کر کے بیٹھ جانا انسان کو ساری دنیا کے فکروں سے آزاد اور بیگانہ کر دیتا ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، بڑی چیز ہے لذت آشنائی۔ دو باتیں مکمل ہو گئی۔ معراج شریف کا پس منظر کیا تھا؟ وہ بھی تصوف ہی ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں اللہ رہتا ہے۔ اور معراج رات کو کیوں ہوئی؟ یہ بھی تصوف ہی ہے، اس لیے کہ اس سے ہمیں رات کے اندھیرے کی قدر شناسی ہوئی، تہجد کی نماز کی اہمیت میں پتہ چلی۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیس من الکاملین من لا یقوم اللیل، جو رات کو تہجد نہیں پڑھتا وہ کامل شامل کوئی نہیں۔ ملا علی قاری نے مرقات میں لکھا ہے۔ آگے تیسرا نقطہ عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر کا آغاز فرمایا تو آپ مسجد حرام سے چلے، مسجد اقصیٰ تک تشریف لے گئے۔ یہ زمینی سفر تھا۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا۔ براق کا لفظ برق سے بنا ہے، اور برق بجلی کو کہتے ہیں۔ اور اس براق کی رفتار کتنی تھی؟ برق کی رفتار آج کل کا سائنسدان بتاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی رفتار ارشاد فرمائی ہے۔ برق کی رفتار حضور فرما رہے ہیں کہ وہ اپنا ایک قدم جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے، جس کو حد نگاہ کہا جاتا ہے، یہ لفظ آپ سنتے رہتے، حد نگاہ تک ایک قدم جاتا ہے۔ اب حد نگاہ آپ کی دیکھیں یہاں بیٹھ کے تو کتنے کلومیٹر تک جاتی ہے، بڑے آرام سے، ہزاروں نہیں تو 100 کلومیٹر تک چلی جاتی ہے حد نگاہ۔ چلیں حد نگاہ کو 100 کلومیٹر نہیں جی، آپ 10 کلومیٹر بھی لگا لیں، وہاں تک اس کا ایک قدم جاتا ہے۔ تو 10 کلومیٹر تک ایک قدم ہو تو ایسی سواری اگر چل پڑے، جہاز سے تیز ہے، تیز سے تیز جہاز بھی اتنا تیز نہیں چل سکتا۔ صرف چل پڑے تو 10 کلومیٹر پر ایک قدم ہو، میں کلومیٹر کہہ رہا ہوں آج کل کے لحاظ سے، تو وہ اگر چل پڑے تو ایک سیکنڈ میں آپ گن کے دیکھ لیں، ایک سیکنڈ میں 4-5 قدم اٹھائے جاتے ہیں، تو ایک سیکنڈ میں 50 کلومیٹر۔ جہاز تو دور کی بات ہے کہ بلا کوئی راکٹ اور میزائل بھی اتنا سپیڈی نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ سواری چل پڑے تو یہ حال ہے، اگر وہ دوڑ پڑے تو پھر کیا حال ہوگا؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے زمانے کے لحاظ سے یا اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کی عقل اور سمجھ کے مطابق بات کر رہے ہیں نا. آج سائنس ترقی کر کے بتاتی ہے کہ برق کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے. ایک سیکنڈ اتنی رفتار. اب بتائیے ہم دنیا کے عقل مندوں کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی رفتار ایک قدم حد نگاہ تک بتائی ہے، پھر اس کا چلنا، پھر اس کا دوڑنا. آپ خود اس کو ایسٹیمیٹ کریں، اندازہ لگائیں، اور برق کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ نکال کے ان دونوں چیزوں کو آپس میں مطابقت دیں، تحلیل کریں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مسلمانوں کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری سائنس سے بہت آگے ہے. سونا میں کوئی کھچا تانی نہیں کر رہا، سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں. حد نگاہ تک ایک قدم، پھر اس سواری کا دوڑنا، اس کی رفتار کیلکولیٹ کرو، اور آج کل بجلی کی رفتار کے ساتھ اس کا موازنہ کرو. اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی شرافت موجود ہے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جاؤ گے. اس قدر تیز رفتاری، مگر حواس کا کیا حال ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اتنی سپیڈ کے ساتھ گزر رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں میں جب راستے سے گزرا رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا. مسلم شریف میں حدیث. آپ اگر پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں 110 کلومیٹر فی گھنٹہ ٹرین کی ریکمینڈڈ رفتار ہے. اس سے زیادہ تیز یہ چلا ہی نہیں سکتے، ہماری پٹڑیاں نہیں اس کو برداشت کر سکتی، اکھڑ جاتی ہیں. 110 کلومیٹر کی رفتار سے ٹرین جا رہی ہو، آپ پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں، ٹرین والا آپ کو نہیں پہچانے گا اور آپ ٹرین والوں کو نہیں پہچانو گے کہ کون اندر بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ آپ یہی کہو گے کہ رفتار بڑی تھی، مجھے سمجھ نہیں لگی. 110 کلومیٹر چیز کیا ہے؟ تو جن کی رفتار ہزاروں بلکہ لاکھ سے بھی اوپر کلومیٹر فی سیکنڈ ہو، فی گھنٹہ نہیں، فی سیکنڈ. تو اور میں 110 کلومیٹر کی رفتار ہو تو دوسرے کو پہچان نہیں سکتے. کیا ہے جی؟ ہماری سپیڈ زیادہ تھی. اور جن کی اتنی زیادہ رفتار ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو پہچان رہے ہیں. تھوڑا اور غور کرنا پڑے گا کہ بلا موسیٰ علیہ السلام زمین کے اوپر نہیں کھڑے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر تھے. نگاہ مصطفیٰ کی باریکی دیکھو، دور بینی دیکھو، اور بصیرت دیکھو. بصیرت روحانی ہوتی ہے، یہ تو بصارت ہے جو بظاہر سر کی آنکھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے قبر کے اندر بھی دیکھ لیا، گہرائی دیکھیے، اور قبر کے اندر ایسے کر کے اوپر سے گزر بھی گئے اس رفتار کے ساتھ، اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ بھی لیا، پھر پہچان بھی لیا کہ شخصیت کون سی ہے، پھر یہ بھی بتا دیا کہ کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں، اور پھر کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حواس کی انتہا ہے. اتنی زیادہ سینسٹیوٹی انسان کے بس کا کام نہیں ہے. یہ طاقتیں اسی کو عطا ہوتی ہیں جن کے امتی کا یہ حال ہو، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہو کہ نفل پڑھ پڑھ کے میرے قریب آتا جاتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، مجھ سے دیکھتا ہے. جس کا امتی ایسا ہے کہ اس کی آنکھیں رب بن جاتا ہے، تو اس آپ نبی کا اپنا کیا عالم ہوگا؟ ان کی اپنی آنکھیں وہ کس عالم پر اور کس مقام پر فائز ہوں گی، اور ان کا رب کا ان کی آنکھیں بن جانا کس قدر قوی اور مضبوط ہوگا. اختصار کے ساتھ تیسری چیز ڈیل ہو گئی. چوتھی چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں کو جانا اور آسمانوں کی سیر کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نبیوں نے نماز پڑھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کو جب چڑھے تو زمین پر تمام نبیوں کو آپ نے چھوڑا اور آسمان کو چلے گئے. ذرا دیکھیے نا، کوئی مہمان ہو، دوسرے
اس کا احترام کرنے والے ہوں، اور مہمان خصوصی یا صدر محفل میزبان لوگ پہلے چلے گئے ہوں گے یا مہمان کو رخصت کر کے بعد میں باقی لوگ چلے ہوں گے؟ بعد میں چلے ہوں گے نا۔ احترام کا تقاضا یہی ہے نا کہ حضور کو پہلے رخصت کیا ہوگا، سی آف کیا ہوگا۔ ایک بات اور بھی جاتے جاتے کر دیں، وہ جو سارے نبی آئے ہوئے تھے، سارے نبی تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو زمین پر باقی سارے نبی آ گئے، ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑا نا۔ پتہ چلتا ہے کہ سارے کے سارے نبی آ جائیں تو ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک عیسیٰ علیہ السلام کے آ جانے سے کیا فرق پڑے گا؟ لہذا وہ جو قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ختم نبوت کی مہر ٹوٹ جائے گی، ان کا یہ جھوٹ پکڑا گیا۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام تو کجا، تمام کے تمام انبیاء زمین پر آ گئے تھے، ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا، لہذا قادیانی کا جھوٹ ان کے پلے پڑے۔ اچھا، تو تمام انبیاء زمین پر ہیں، حضور اوپر۔ ثم عرج بی الی السماء، پھر مجھے آسمان کی طرف عروج دیا گیا۔ یہ عرجہ کا لفظ ہے، اسی سے ہم نے معراج اخذ کیا۔ پھر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو نبیوں نے تو پیچھے حضور کو سیاف کیا تھا زمین پر، اور حضور کی رفتار ہے اتنی کہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ لگ بھگ، ورنہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، اتنی سرعت رفتار کے ساتھ حضور اونچے پہنچے، اوپر پہنچے۔ تو آدم علیہ السلام جنہوں نے پیچھے حضور کو زمین پر سیاف کیا تھا، حضور سے پہلے آسمان پر پہنچ کر حضور کا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ پتہ چلتا ہے کہ روح کی رفتار براق سے بھی زیادہ ہے۔ اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے، حاضر ناظر کا مسئلہ حل، پھر کوئی مشکل نہ رہا۔ پھر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں پر سے گزرے، ہر آسمان پر ایک ایک نبی کی زیارت ہوئی، اور مختلف انبیاء علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پیش کیا، سب نے سلام کا جواب دیا۔ اور حدیث میں آتا ہے سند حسن کے ساتھ، ابو یعلا میں یہ حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لما عرج بی الی السماء، جب مجھے آسمان کی طرف عروج معراج کرائی گئی، فما مررت بسماء، میں جس آسمان سے بھی گزرتا گیا، فوجدت فی اسم محمد الرسول اللہ و ابو بکر صدیق خلفی، ہر آسمان پر میرا نام محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور میرے نام کے پیچھے پیچھے ابو بکر صدیق لکھا ہوا ہوتا تھا۔ مختلف آسمانوں سے آپ گزرے، حتیٰ کہ اللہ کریم جل شانہ کے سامنے جلوہ افروز ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معبود کو سر کی آنکھوں سے دیکھا، زیارت کی۔ اور صوفیاء امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الیواقیت والجواہر میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کریم جل شانہ کی ذات کے سامنے حاضر ہونے لگے، عرش سے نیچے نیچے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک فلکس موجود تھا، ایک دائرہ اثر موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جس صفت کے دائرے کو کراس کرتے کرتے ذات خدا بندی تک پہنچتے گئے، جس صفت کو کراس کیا اسی صفت کے جلوے سے حضور متصف ہوتے چلے گئے۔ احادیث مسلم شریف اور دوسری کتابوں میں، اور عبداللہ بن عباس کا قول اور امام احمد بن حنبل کا تاکیدی قول یہ کثرت سے موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دینا مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا دیدار اس دنیا میں ممکن نہیں، آخرت میں ممکن ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا دیدار کیا تھا وہ اس دنیا میں نہیں کیا تھا، وہ عالم بالا تھا، وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا تھا۔ لہذا جو دلائل دنیا کے ہیں، لا تدرک الابصار، یہ آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، یہ دنیا کے اعتبار سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دیدار نہیں کیا بلکہ عرش کے پار جا کر اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ لہذا تعارض اٹھ گیا، جھگڑا ختم ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا۔
پھر دو مصیبتیں اور ہیں. ایک فرقہ ہے معتزلہ، وہ آپ کے پاکستان میں کثرت سے پایا جاتا ہے. معتزلہ اپنے آپ کو معتزلہ کبھی نہیں مانتے تھے، آج بھی نہیں مانتے. معتزلہ فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کا دیدار دنیا میں بھی ممکن نہیں اور آخرت میں بھی ممکن نہیں. تو آخرت میں ممکن ہے، دنیا میں ممکن نہیں، یہ ہم کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی نہ دنیا میں ممکن ہے نہ آخرت میں ممکن ہے. تو ہم دلیل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے وَوُجُوهٍ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. سورۃ قیامت ہے، 29 سپارہ ہے کہ کچھ چہرے اس دن جنتیوں کے ہوں گے جو تر و تازہ ہرے بھرے حشاش بشاش ہوں گے. إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، اپنے رب کا نظارہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ، قرآن کی واضح آیت ہے. یہ اکڑنا معتزلہ کا بالکل غلط. دوسری مصیبت جس کا حل اب میں عرض کرنے لگا ہوں. کچھ ٹولے ایسے بھی ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ممکن نہیں، آخرت میں بھی ممکن نہیں. ایک ٹولہ ایسا بھی ہے جو تصوف کے نام پہ پاکستان کے اندر پایا جاتا ہے. یہ بھی بیچارے جراثیمی لوگ ہیں، اپنے ہی مرشدوں کے خلاف. کچھ مطالعہ نہیں ہوتا ان کا، جاہلوں کا ٹولہ ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ کا دیدار ممکن ہے. یاد رکھیے، جو متصوفہ اور جھوٹے صوفی کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ جس طرح اللہ ہے اس کا دیدار ممکن ہے دنیا میں، یہ غلط کہتے ہیں. اور دوسرا ٹولہ کون سا ہے کہ دنیا میں بھی ممکن نہیں، آخرت میں بھی ممکن نہیں. صحیح کون ہے؟ جو ان کے درمیان کہتے ہیں دنیا میں ممکن نہیں اور آخرت میں دیدار ہوگا. یہ اہل سنت. اور وہ جو تصور شیخ کے حوالے سے اور جو یہ بنائے پھرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاٹے خانیاں ہمیں آتی ہیں اور کسی کو آتی نہیں ہے. نہ تینوں سمجھ آئیے تو نہ تیرے پیر نو سمجھ آئیے. صفات کو ذات سمجھا ہوا ہے. اور ما قدر اللہ حق قدر ہی، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس نے اس کی قدر ہونی چاہیے تھی. در کلبہ گدایاں سلطان چکار دارت، گداگر کی گدڑی میں بادشاہ کا کیا کام. یہ باتیں سیکھنے غوث پاک سے سیکھو. آپ فرماتے ہیں کہ دیدار اللہ کا دنیا میں ممکن نہیں. حضرت سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا میں دیدار ممکن نہیں. بڑے بڑے صوفیاء فرماتے ہیں جس طرح اللہ ہے اس طرح کے دیدار کی بات کر رہا ہوں. خواب میں کسی نے اللہ کو دیکھ لیا نوجوان کی صورت میں، کسی انسان کی صورت میں، وہ صفاتی جلوہ ہوتا ہے اور وہ خواب ہوتا ہے. بات تو سر کی آنکھوں سے دیکھنے کی ہو رہی ہے اور صفاتی طور پر نہیں، ذاتی طور پر دیکھنے کی بات ہو رہی ہے. تو جس بچے کو پتہ نہیں ہے اس کو تو پیر صاحب اٹھا کے رکھ دیں گے نا. میں تمہیں دیدار کراواں، دروازہ کھولیا اندر جا کے دیدار کرا دیتا پتہ نہیں کسی شاید. سونا یہ باتیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں. حوصلہ کر آگے چلتے ہیں. جی تھوڑا سا آپ کا میں نے چند منٹ لے لیے ہیں. اس کی کوئی وجہ تھی کہ آج کل یہ بھی ایک گمراہی پھیلی ہوئی ہے، لوگوں کو ٹریپ کیا جا رہا ہے. اب تک کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4. معراج شریف کا پس منظر، رات کا انتخاب، زمینی سفر اور آسمانی سفر. اچھا، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آسمانی سفر جب انتہا پر پہنچا تو 5واں پوائنٹ شروع ہوتا ہے کہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم جل شانہ نے نماز عطا فرمائی. یہ تحفہ معراج ہے. حضور کو معراج عطا ہوئی، حضور کو نماز عطا ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ اپنی امت کے لیے بھی وہاں سے لے کر آئے. یہ آپ کا اور میرا تحفہ ہے. ویسے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین. یہ حدیث نہیں ہے، یہ ویسے ایک جملہ ہے، ایک قول ہے. چنگے بھلے جو پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں وہ بھی اس کو حدیث بیان کر رہے تھے تو آپ کو سمجھ آ جانے دے کہ ڈک پڑے ہوا ہے. مومنوں کی معراج یہ مجازن کہہ دیا گیا. جتنا ہمارا قد کاٹ ہے، جتنے جوگے ہم ہیں، اس اعتبار سے ہم مسکینوں کی بھی یہ معراج ہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. اور ہماری معراج کیا ہے؟ سر سجدے میں. بندے کی معراج یہ کیوں کہی گئی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے. سبحان اللہ. اور نماز اتنی قیمتی چیز ہے، وہ تو آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ پہلے 50 ہوئی تو پھر 5 ہوئیں.
میں وہ بات آپ کے سامنے کرنے نہیں آیا کیونکہ آپ نے وہ بار بار سنی ہوئی اور باتیں ٹھیک ہیں ہونی چاہیے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو مختلف طریقے سے کچھ باتیں عرض کروں جو ایک روٹین سے ہٹ کر بات ہوتی ہے۔ نماز اتنی قیمتی چیز ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے دنیا میں۔ مسند احمد میں یہ حدیث 2 جگہ پر موجود ہے۔ سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو خود روایت کرتے ہیں اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں۔ انس بن مالک بھی حضور کے وصال کے وقت پاس تھے، حضرت علی المرتضیٰ بھی حضور کے وصال کے وقت پاس تھے، اما عائشہ صدیقہ بھی حضور کے وصال کے وقت پاس تھیں، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بھی حضور کے وصال کے وقت پاس تھے۔ یہ تو نص کے اندر آئی ہوئی چیزیں ہیں نا، باقی اور کون کون تھا واللہ عالم، لیکن ان 4 ہستیوں کے بارے میں صاف حدیثوں کے اندر الفاظ ملتے ہیں کہ حضور کے پاس تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصال فرمایا تو آقا نے فرمایا تھوڑی دیر پہلے ارشاد فرمایا کہ اے علی کاغذ اور قلم لے آؤ میں کچھ لکھ دوں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں کاغذ اور قلم ڈھونڈنے چلا گیا تو ایسا نہ ہو کہ میں ڈھونڈتا رہ جاؤں حضور کا وصال ہو جائے۔ آج کل کی طرح تو نہیں تھا نا کہ بندے کی جیب میں پینسل ہوتی ہے، بال پوائنٹ ہوتا ہے، لیٹر پیڈ ہوتا ہے، تو اس وقت تو ایسا تھا نہیں، کاغذ قلم بنانا ڈھونڈنا پڑتے تھے، کاغذ قلیل تھا، کم تھا، دستیاب ہی نہیں تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے دل میں جب یہ سوچا تو میں نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ زبانی ارشاد فرمائیں میں یاد کر لوں گا، آپ نصیحت فرما دیں۔ اب حضور کاغذ مانگ رہے ہیں تو وجہ کچھ بھی ہو، حضرت علی مرتضیٰ نے کاغذ لا کے نہیں دیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کاغذ مانگیں اور لا کے نہ دیا جائے تو یہ بے ادبی نہیں ہوتی، وجہ معقول ہو تو بے ادبی نہیں ہوتی۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ اچھا، پھر حضور صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، حضور نے زبانیں بتا دی۔ حضور صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بالصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، میں تمہیں نماز کی وصیت کرتا ہوں، زکوٰۃ کی وصیت کرتا ہوں اور غریبوں کا خیال رکھنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ حضور کا آخری وقت ہے جی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے فرماتے وصال فرما گئے، اوصیکم بالصلاۃ اوصیکم بالصلاۃ اوصیکم بالصلاۃ۔ تو سونا تیرے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری خواہش ہو کہ میری امت نماز پڑھے اور معراج کی رات یہ اوپر سے عطیہ ملا ہو، اور آخری وقت کی خواہش ایک سمجھانے کے لیے بات کرنے لگا ہوں۔ ہمارے اپنے کسی دنیاوی اعتبار سے سوچا جائے تو کسی بزرگ کی آخری خواہش کی ہم بڑی قدر نہیں کرتے، تو ہمارے بزرگ جن کے قدموں پہ قربان ہوں ان کی آخری خواہش کا ہم احساس کیوں نہ کریں۔ حضور کی آخری خواہش ہو کہ تو اور میں، حضور کی ساری امت نماز کو نہ چھوڑے۔ ایمان سے بتاؤ، نماز کی قدر و قیمت اس حدیث کو سن لینے کے بعد ہمارے دلوں میں اور بڑھ جانی چاہیے کہ نہیں؟ یہ حضور کی آخری خواہش۔ اچھا، اب یہ ہو گئی جی 5 چیزیں۔ نماز کے بعد اور سنیے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپس تشریف لانا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جنت، دوزخ اور مختلف لوگوں کے احوال بھی دکھائے، نہریں دکھائیں، دودھ، شہد اور شراب، تینوں پیالے بھی پیش کیے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا اور جبریل امین نے آواز دی کہ عین فطرت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی پسند اور مرضی کے مطابق اپنی امت کو ہدایت پر رکھنے کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انتخاب فرمایا ہے۔ پھر وہ جو جنت اور دوزخ کے مناظر دکھائے گئے تھے، یہاں بھی معاف کرنا، آج کل جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اسی تردیدی ماحول کے اندر ہم محدود ہو چکے ہیں۔ سنا آپ باہر جھانکے تو آپ کو پتہ چلے کہ اسلام کے دشمن، بعض معتزلہ، مستشرقین، منکرین حدیث، وہ غیر مسلم جو اسلام کی اسٹڈی کر کے اسلام کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے اپنی پوری محنتیں کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جنت اور دوزخ شے ہی کوئی نہیں، فرشتہ شے ہی کوئی نہیں، جو نظر نہیں آتی وہ شے ہی کوئی نہیں۔ ان باتوں کا جواب بھی ہمیں آنا چاہیے۔
نیٹ کے اوپر بیٹھ کر صرف اور صرف وہی 2-3 موضوع لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یقین کیجئے کہ دنیا پوری کے اندر شرق سے غرب تک جو کچھ ہو رہا ہے، اس سارے ماحول کے اوپر علمی طور پر ان تمام خرافات اور دین اسلام کے خلاف بولیاں جو بولی جا رہی ہیں، ان کا رد کرنا پوری امت مسلمہ کے اوپر فرض کفایہ ہے۔ کوئی بھی رد نہیں کرے گا تو ساری امت گناہ گار ہوگی۔ تو میں بس درخواست کرتا ہوں اپنے مبلغین کو، میرا سونا باہر جھانکیے، اور یہ بات میں پورے تجربے کے بعد عرض کر رہا ہوں، اگر آپ نے اقوام عالم، ادیان عالم، پوری دنیا کے مذہبوں کا رد کرنے کی ٹھان لی تو واللہ العظیم آپ کو یہ اندرونی شتوڑے خود بخود سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے سنی ہونا پڑتا ہے، وہ یہ آٹومیٹک حل ہو جائیں گے۔ آپ مقابلہ کریں کفر کا، آپ کافر کو اسلام کی طرف دعوت دیں، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کریں، ختم نبوت پہ کام کریں، آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے کہ یہ سارے تو بول ہی نہیں سکتے۔ بھائی جو بندہ اپنے آپ کو کوٹتا ہو، سینے پہ مکے مارتا ہو، چھریاں مارتا ہو، چماٹے مارتا ہو، کافروں کو کہ مسلمان ہو جاؤ جی، تو مسلمان ہو کے تمہیں سارا کچھ کرنا پڑے گا۔ کافر اس قسم کا اسلام قبول کر لے گا؟ وہ کہے گا جی میرے کو اپنے آپ نہیں کٹن آتا، تو جی یہ آخر نہیں تو مسلمان ہو نا تو تینوں یہ کرنا پڑے گا، نہیں تو یزید ہے، نہیں تو بے ایمان ہے، نہیں تو دشمن اہل بیت ہے۔ وہ کہے گا میں اگلا کافر ہی ٹھیک ہوں، تو میں مسلمان ہو کے بھی کافر ہی رہنا ہے، اے کیتے بغیر میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پتہ چل گیا کہ کافروں کا مقابلہ میں نے اس لیے کہا کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے سنی ہونا پڑتا ہے۔ اب کافر کہے کہ ہمارے نبی تو بتا دیتے تھے کہ تمہارے پیٹ میں کیا ہے، عیسائی کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ میں بتاتا ہوں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ فِي بُطُونِكُم، جو تم پیٹ میں کھا کے آئے ہو میں وہ بھی بتا دیتا ہوں، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جو گھر میں چھوڑ کے آئے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ جو قرآن کہہ رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے۔ تو جو بندہ کہے کہ نبی پاک کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں، وہ عیسائی کا مقابلہ کر لے گا؟ نہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ کافر کا مقابلہ کرنے کے لیے سنی ہونا پڑتا ہے، عاشق رسول بننا پڑتا ہے، اور اس قسم کی غلط چیزیں اور بے عقلی کی چیزیں چھوڑنا پڑتی ہیں۔ جنت اور دوزخ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے اعدت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے تیار کی جا چکی ہے۔ تو جنت بھی تیار ہے، دوزخ بھی تیار ہے، یہ سب چیزیں پہلے سے تیار ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا مشاہدہ فرمایا۔ 6 پوائنٹ ڈسکس ہو گئے تھے۔ 7ویں نمبر پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان سے نیچے تشریف لائے، اترے، اب یہ آپ کا اوپر جانا اور آپ کا نیچے آنا، یہاں ایک عقلی سوال اٹھتا ہے۔ یہ پوائنٹ نمبر 7 ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ زمین کے ارد گرد ایک آگ کا گولہ ہے، کرہ ہے، جسے کرہ زمہریر کہتے ہیں، ٹھنڈک، اس میں سے گزرا نہیں جا سکتا۔ اس کرے کو کراس کرنا ناممکن ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ جو لوگ چاند پہ چلے گئے ہیں بقول ان کے، اور جو لوگ مریخ پہ چلے گئے ہیں بقول ان کے، جو لوگ اپنے سیارے لے کر زمین کے ارد گرد پھیل چکے ہیں بقول ان کے، میں بقول ان کے کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج پر جانا، اور مرزا قادیانی یہ سوال اس لیے اٹھاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر کے قیامت کے قریب آئیں گے تو مرزا قادیانی کی نبوت گائیں ہو جائے گی، اس کو تو مجبوراً انکار کرنا پڑا، لیکن مرزا قادیانی کو حیات مسیح کا انکار کرنے کے لیے نبی پاک کے معراج کا بھی انکار کرنا پڑ گیا، اس کی مجبوری تھی۔ لیکن اسلام نے سائنسی طور پر ثابت کر دیا، اقبال کا مشہور شعر ہے نا کہ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کہ معراج مصطفیٰ سے مجھے سبق ملا ہے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے یہ سارے کے سارے آسمان۔
عقلی طور پر بھی ثابت ہو گیا کہ کرۂ زمہریر کو کراس کرنا ناممکن نہیں. حیات مسیح کا انکار کرنے کے لیے قادیانیوں کی مجبوری ہے کہ حیات مسیح کا انکار کرنے کے لیے معراج جسمانی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کریں، حالانکہ یہ چیز عقلاً درست اور عملاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل، دیے ہوئے دلائل اور قرآن و سنت کے دیے ہوئے دلائل کی روشنی میں ثابت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا اور آنا، اس پر میں نے مختصر سا تبصرہ کر دیا. یہ پوائنٹ ہو گئے 7. 8واں پوائنٹ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر تشریف لائے تو حضرت جبریل امین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جب یہ میں ساری بات بتاؤں گا کافروں کو تو میں یصدق کو نہیں، میری بات مانے گا کون، تصدیق کون کرے گا؟ حضرت جبریل امین نے جواب دیا کہ محبوب یصدق کا ابو بکر فإنہ صدیق، آپ کی تصدیق ابو بکر کرے گا اس لیے کہ اس کا نام ہی صدیق. ابھی آپ حدیث سن کے آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں جس آسمان سے بھی گزرا ہر آسمان پر مجھے اپنے نام کے پیچھے ابو بکر صدیق لکھا ہوا نظر آیا تھا. ادھر یہ الگ حدیث ہے کہ جبریل امین بتا رہے ہیں فإنہ صدیق، یہ مستدرک حاکم وغیرہ میں حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ ابو بکر آپ کی تصدیق کرے گا اس لیے کہ وہ ہے ہی صدیق. اور اس موضوع پر کئی حدیثیں ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کافروں نے بھی کہا تھا، جبریل امین کے علاوہ بات ہو رہی ہے کہ تیرا یار اب یہ باتیں کرتا ہے، پہلے ہم سنتے رہتے تھے لے نویں سن. تو آپ نے فرمایا کہ واقعی میرے یار نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا تیرے یار نے کہا ہے، تسلی کر لے. اس نے ادھر ہی کہہ دیا حضور سے پوچھے بغیر ہی کہ اگر میرے محبوب نے کہا ہے تو پھر سچ کہا ہے. میں بغیر سوچے سمجھے ایمان لایا، میں بغیر تحقیق کیے ایمان لایا. بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دفعہ ایک بندہ ایک بیل کے اوپر سوار تھا تو اس بیل نے پیچھے منہ کر کے کہا، اپنی پشت کی طرف منہ کر اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا ہے، سواری کے لیے اونٹ اور گھوڑے ہوتے ہیں، تو میرے اوپر سواری کر رہا ہے. اب حضور کے الفاظ سنیں. حضور صاحب السلام نے فرمایا کوئی مانے نہ مانے کہ بیل بھی بات کر سکتا ہے، داند بھی بولدا، کوئی مانے یا نہ مانے، میں بھی ایمان لایا، ابو بکر بھی ایمان لایا، عمر بھی ایمان لایا. بخاری مسلم حدیث ہے، ابو بکر و عمر کی طرف سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفاع کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میرا ایمان بھی اس پر مضبوط ہے، ابو بکر و عمر کا ایمان بھی اس پر مضبوط ہے. یہ تصدیق کرنے والے لوگ تھے. یہ صدیقیت کی باتیں ہو رہی ہیں. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طبرانی میں حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے للہ انزل اسم ابی بکر صدیق من السماء، اللہ تعالیٰ نے خود آسمان سے ابو بکر کا نام صدیق نازل کیا ہے. صدیق اکبر کو صدیق اکبر نہیں کہتے، وہ صدیق اکبر کا لفظ اسی سے ماخوذ ہے کہ آپ کا نام ہر آسمان پہ لکھا ہوا ہے صدیق، ابو بکر صدیق. آپ کا نام صدیق آسمان سے نازل ہوا ہے، آپ معراج کے سب سے پہلے مصدق ہیں. جبریل ان کی تصدیق کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ تصدیق کرے گا ہی کرے گا. کافروں کے سامنے حضور تک پہنچے بغیر، ویریفائی کیے بغیر، کنفرم کیے بغیر، آ کے پوچھے جرا کیے، سوال کیے بغیر صدیق اکبر ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے محبوب نے کہا تو میں ایمان لایا. یہ صدیق اکبر ہے. اچھا، میں نے اختصار کے ساتھ صدیق اکبر کی تصدیق کا بھی حوالہ دے دیا. پوائنٹ ہو گئے 8. اب نئی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ جو میں نے آیت خطبے میں پڑھی تھی، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا محبوب اپنے ہوا اور اپنی خواہش اور مرضی سے نہیں بولتا، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے ہماری وحی ہے تو کہہ رہا ہے. پتہ چل گیا کہ وما ینطق، میرا نبی بولتا نہیں. معراج شریف پر حضور کا جانا وہ جانا تھا، بولنا نہیں تھا. بولنا کیا ہے؟ بولنے کا لفظ بتا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو واقعہ معراج آ کے سنایا ہے، یہ سنانا حضور کا اللہ کے حکم سے تھا.
آپ یہ سنائیں، آپ کو سنانا ہوگا. اسی لیے آپ نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ میں تو سنا دوں گا لیکن میری بات مانے گا کون؟ تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا تھا، جبریل امین کے ذریعے سے پیغام بھیجا تھا کہ ابو بکر صدیق آپ کی تصدیق کرے گا. یہ ینطق بولتا اپنی مرضی سے نہیں ہے، یہ بولنا واقعہ معراج کی تفصیل بتانا تھا. اچھا، اس کا ایک پہلو اور بھی ہے. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سر و چشم سے تسلیم کرتے ہیں. حضور کی ہر بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. حدیث ابو داؤد شریف میں موجود ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تک بہت بڑے راوی ہیں حدیث کے. ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی. آپ کی عادت تھی کہ حضور کی ہر بات لکھ لیتے تھے. صحابہ کرام نے آپ کو منع کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے سینئر صحابہ، میرے چاچے مجھے منع کر رہے ہیں کہ میں آپ کی ہر بات نہ لکھا کروں. آپ فرمائے تو میں نہیں لکھتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اکتب انی، میں جو بولوں لکھ لیا کروں. فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما خرج منہ الا حق، یہاں سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. تو حضور کی ہر بات حق ہے، حضور کا ہر فرمان وحی خدا بندی ہے. اور یہ قرآن کی آیت بھی کہہ رہی ہے کہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرے محبوب کی ہر بات وحی خدا بندی ہوتی ہے. حدیث کا پتہ چل گیا کہ حضور کی حدیث بہت ضروری ہے. حجیت حدیث پر حدیث کے ضروری ہونے کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے علماء کرام نے اس حدیث کو بھی حدیث کی حجیت کے دلائل کے اندر شامل کیا ہے. ایک بات اور اگر آپ توجہ فرمائیں، یہ جو وحی آتی تھی، ہمیں کچھ پتہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حضور کا کلام ہے، جب تک حضور خود نہ بتائیں کہ یہ قرآن ہے اور یہ میری حدیث ہے. یہ ونڈ، یہ تقسیم، یہ تفریق، یہ کون سمجھائے گا؟ حضور کے سوا کوئی سمجھا سکتا ہے ہماری کلام؟ نہیں. تو جب تک حضور ارشاد نہ فرمائیں، میں نے پنجابی میں کچھ شعر لکھے ہیں. 3 سپارے دا قرآن ہے پاک، جبرائیل نے آندہ، لے آندہ یعنی لے کے آئے. 3 سپارے دا قرآن ہے جبرائیل لے آندہ، سانو پاک نبی نے دسیا تاں ایمان لے آندہ. حدیث قرآن دے میں نے دس دی، سمجھ نہ آندہ آپے، جتنے تائیں حدیث نہ دس سے کنج قرآن سے جاپے. سانو کوئی پتہ نہیں کہ یہ قرآن ہے یا یہ حدیث ہے. زبان مصطفیٰ کریم کی ہے، یہ فیصلہ حضور نے کرنا ہے، یہ قرآن ہے. یہ فیصلہ حضور نے کرنا ہے، یہ حدیث ہے. حضور کی زبان سے ہر نکلی ہوئی بات ہمارے لیے وہی خدا بندی ہے. اگر بندے کو پتہ ہو کہ یہ زبان مصطفیٰ سے نکلا ہوا لفظ ہے تو اس کا انکار کرنے سے کافر ہو جائے گا، وہ قرآن ہو وہ حدیث. یہ جو حدیثوں کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث کا انکار کرنے سے بندہ فاسق، فاجر، بد مذہب یا کافر یہ ہو جاتا ہے، لیکن کافر نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سند کے اعتبار سے گنجائش لے جاتے ہیں. لیکن اگر پکا پتہ ہو کہ ہے فرمان مصطفیٰ ہی تو پھر قرآن ہو یا حدیث، انکار کرنے سے کافر. اب اس بات پہ میں کیوں زور دے رہا ہوں، ایک اور طرف آپ کو توجہ دلانا مقصود ہے. اچھا، صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ ایسے تھے نا جو حضور کے کاتب تھے. تو کاتب وحی ہو یا کاتب حدیث ہو یا خطوں کا کاتب ہو، حضور کے سامنے بیٹھ کے اگر لکھتا ہے نا تو وہ سند کی بات تو تیرے اور میرے تک پہنچتے پہنچتے پیدا ہوئی نا. لیکن جس نے حضور کے سامنے بیٹھ کے لکھا ہے اس کے لیے قرآن، حدیث اور حضور کے خطوں میں کوئی فرق نہیں. جو فرق کرے گا کافر ہو جائے گا. کیوں؟ زبان مصطفیٰ ہے، اس کا انکار لازم آئے گا. بھائی بالکل کوئی جذباتی بات نہیں ہے، کوئی خطیبانہ بات نہیں ہے، واللہ العظیم بات بالکل 100% درست. بندہ پڑھا لکھا ہو صحیح، وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کر کے اور جواب دہی کے لیے تیار ہو کے ذرا کمر کس کے آ کے کھڑا ہو اور اپنے ضمیر کے سامنے کھڑا ہو کے جواب دے کہ حضور کے سامنے بیٹھ کے لکھنے والے کا ہر لفظ بھائی تھا کہ نہیں تھا، وہ حدیث ہو یا قرآن ہو یا خط ہو. اب ایک اور جملہ سناتا ہوں. صحیح ابن خزیمہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے جس کی اصل مسلم شریف میں بھی ہے.
صحیح ابن خزیمہ کے الفاظ یہ ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے حکم کے مطابق بلانے گیا کہ حضور آپ کو بلا رہے ہیں، تو فرماتے ہیں ابن عباس فرماتے ہیں کیوں بلایا حضور نے؟ یہ ابن عباس ہمیں بتا رہے ہیں، امت کو بتا رہے ہیں۔ ابن عباس کے الفاظ ہے وَكَانَ كَاتِبَهُ، امیر معاویہ حضور کے کاتب تھے۔ کس کے کاتب تھے بولیے؟ حضور کے کاتب۔ یہ نہیں فرمایا بھائی کے کاتب تھے، یہ نہیں فرمایا خطوں کے کاتب تھے، یہ نہیں فرمایا کہ حدیثوں کے کاتب تھے، لفظ ہی ایسا بولا کہ ہر منکر کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ فرمایا کانا کاتبہ ہو، وہ نبی پاک کے اپنے کاتب تھے، مصطفیٰ کی مرضی ہے جو چاہے اسے لکھا دے۔ اور وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کیا بتا رہی ہے کہ حضور کی زبان سے نکلا وہ ہر لفظ اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتا ہے۔ اب یہ کتنے پوائنٹ ہو گئے جی؟ کوئی یاد ہے؟ 9 ہو گئے۔ 10واں اور آخری پوائنٹ، یہ جو آج کل عقل، سائنس اور فلسفہ، اعتزال، استشراق، یہ فسادات کھڑے ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں کا رد اگر کرنا ہو تو واقعہ معراج کو سائنسی حوالے سے اگر لکھا بھی جائے اور بیان بھی کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنے تھوڑے عرصے میں اتنا طویل سفر طے کر کے واپس آ جانا، یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ آج کل وہ نیٹ ویٹ پہ آتا رہتا ہے کہ جی 15 سال پچھلا دور اور 100 سال پچھلا دور، اس میں لوگ چلے جاتے ہیں۔ یہ طی زمانی اور طی لسانی اور طی مکانی، یہ سارے کے سارے اسلام کی کتابوں کے اندر صدیوں سے لکھے جاتے جا رہے ہیں، اور اس میں کوئی مشکل اور پیچیدگی مسلمانوں کو کبھی نظر نہیں آئی۔ ہاں اس مقام کا بندہ ہو، صحیح اللہ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ایسے بندے گزرے، ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ حضور کے غلاموں میں ایسے ایسے بندے گزرے ہیں جو صدیوں پیچھے بھی چلے گئے اور صدیوں آگے بھی چلے گئے۔ ان کے لیے زمان بھی سمٹ جاتا ہے، ان کے مکان بھی سمٹ جاتا ہے، تو حضور کے غلاموں کے لیے سمٹ سکتا ہے تو حضور کے لیے سمٹنا کون سا مشکل ہے؟ ایک اشارہ دے دوں، ایک اندازہ سا ہے، کوئی میرے پاس اس پر نص موجود نہیں ہے، لیکن میں ایک اندازہ بتا رہا ہوں۔ معراج پر جانے کا ذکر 15ویں سپارے کے آغاز میں ایسا ہے جی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے پیارے بندے کو راتوں رات سیر کرائی۔ یہ سپارہ کون سا ہے جی؟ 15۔ اچھا، یہ جو واپسی کا ذکر ہے جو میں نے آیت سورۃ النجم کی خطبے میں پڑھی تھی، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، جس کا اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے قسم ہے چمکتے دمکتے ستارے محمد کی جب معراج سے اترے۔ جانے کا ذکر کہاں ہے؟ 15ویں سپارے میں۔ آنے کا ذکر کہاں ہے؟ 27ویں سپارے میں۔ فرق کتنا ہے؟ 12 سپاروں کا۔ اندازہ لگتا ہے کہ جانے اور آنے میں فاصلہ کافی سارا ہے۔ رات اگرچہ ایک تھی لیکن 12 سپاروں کا فاصلہ بہرحال موجود ہے۔ میں نے ٹوٹل آپ کے سامنے 10 چیزیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم نصیب فرمائے، صحیح العقیدہ مسلمان بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مقام اور آپ کے دین متین کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مسجد کو، ہمارے علامہ صاحب کو، ہمارے تشریف لانے والے علماء کرام کو اللہ تعالیٰ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔